الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بالکل مختصر سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ 5 حروف جن کا نام حروف قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ آج اگر ہم اچھے سے یاد کر لیں گے تو آگے جو ہمارے سبق کے اندر وہ الفاظ آئیں گے جو جملے کے اندر ہوں گے، یا 2-4 حروف کو جوڑ کر کوئی اگر ہم جب اس کو ہم پڑھیں گے تو تب ہمیں یہ جو حروف قلقلہ ہیں ان کا وہاں استعمال ہوگا، اور آج اگر ہم انہیں سیکھ لیں گے تو وہاں پر استعمال کرتے ہوئے ہم سے غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ ان کو بھی حروف حلقی کی طرح جو میری پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، ٹھیک اسی طرح ان کو بس یاد کرنا ہے۔ اور جہاں تک ان کے سمجھنے کی بات ہے، قلقلہ کا یہ جو حروف ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر آواز جو ہے آواز کو اچھالا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح جو ٹینس بال ہوتی ہے وہ جب دیوار پہ مارتے ہیں تو وہ دیوار پہ مارنے کے بعد وہ واپس کو پلٹتی ہے، واپس آتی ہے، جتنی زور سے اس کو مارا جائے گا اتنی زور سے وہ واپس آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح ان حروف کے اوپر بھی جب یہ ساکن ہوں گے، جب ان کے اوپر جزم ہوگی تو تب ان کو اسی طرح پڑھا جائے گا، اسی طرح آواز ان کی واپس آئے گی جیسے کہ وہ بال واپس آتی ہے۔ جیسے کہ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب یہ جو قاف ہے اس کی مثال جیسے کہ سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہ جو قاف ہے یہ قلقلہ ہے، تو خیر میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ اق، 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 یہ جو آواز قاف کے بعد ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، ق، ق، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کو بہت ہی خوبصورت بناتی ہے یہ چیز۔ اگر جب حروف قلقلہ کے اوپر جا کر وقف ہو یا وہاں رکنا ہو یا اس کو ادا کرنا ہو، اور کہیں پر بھی درمیان میں یا آخر میں، اور جب اس پہ قلقلہ نہ ہو تو وہ بہت ہی عجیب محسوس ہوتا ہے، بالخصوص اس شخص کو جو تھوڑا بہت جانتا ہو اس کے بارے میں۔ اق، اط، اب، اج، اد۔ اب یہ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، احد جب پڑھیں گے تو یہ قلقلہ نہ ہوا، یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہ حرف قلقلہ ہے۔ اس پر جیسے قل هو اللہ ہے تو قل هو اللہ احد، احد، یہ احد دال کے اوپر جا کے آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے، احد۔ اسی طرح اج، اب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ با، کسب، اق، اق، اج، اد۔ یہ آج ہمارا یہ سبق نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پہلے سے یاد ہوگا، جب ہمیں یہ پہلے سے یاد ہوگا تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان حروف کا استعمال جب ہوگا تو اس سے تلاوت کے اندر اور خوبصورتی آئے گی انشاءاللہ۔ تو بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ میرے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو گھر میں اپنے بچوں کو یہ یاد کروانا چاہتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب پڑھیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح ان کی تجوید کے حساب سے اس کے تجوید کے مطابق قرآن پڑھ سکیں، تو اس کا بہترین طریقہ ہے بچے کو ٹرین کرنے کا کہ آپ
پہلے اس کو خود یاد کریں. جب آپ کو یہ یاد ہو تو بچہ جب قرآن کی تلاوت کرے، مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں پر قلقلہ آئے تو بچے سے پوچھا جائے کہ کیا یہاں پر آپ نے جو قلقلہ کیا ہے یہ کیوں کیا ہے، یا اگر قلقلہ اس نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. جب اس سے یہ سوالات ہوں گے تو سوال کے اندر جا کے وہ جلدی اس کو ذہن میں رکھ پائے گا اور جلدی یاد کر پائے گا. بہرحال فی الحال ہم اسے یاد کرتے ہیں، آگے چل کے اس کے بارے میں بہت بات ہوگی انشاءاللہ، اور اس پر جو ہے مزید اچھی طرح سے ہم اس پر مشق کریں گے جب الفاظ آئیں گے اسی کے حساب سے. فی الحال آپ ان حروف کو یاد کر لیجئے. میں ایک دفعہ دہرا لیتا ہوں. اق، اف، اب، اج، اد. یہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ بچے کو یاد ہونا چاہیے. ایک دفعہ میں پھر بھی یہ عرض کر لیتا ہوں کہ یہ جو حروف قلقلہ ہیں ان کو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ معمولی سی چیز ہے، یہ آپ کے قرأت کے اندر اور خوبصورتی پیدا کرے گی. لہٰذا اسے ضرور اچھی طرح یاد کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.